بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ ہے علامہ جامی علیہ رحمہ کا، متن آگے شروع ہوگا الکلمہ، تو پھر وہ اس کی شرح کریں گے، بات سمجھیے۔ تو یہ الحمد لولیہ، تمام تعریفیں حمد کے ولی کے لیے، کیا کہ تمام تعریفیں حمد کے ولی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا عبد الرحمن کی تقریر سن اور اس کو پھیرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو سوال کرے کہ جیسا وارد ہے حدیث افتتاح بالحمد کی شان میں، اسی طرح وارد ہے حدیث ابتدا بالتسمیہ کی شان میں، تو دونوں حدیثوں کے مضمون پر عمل ممکن نہیں۔ کیا کہ سوال ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح حمد کی شان کے بارے میں حدیث ہے، جس طرح حمد کی شان کے بارے میں حدیث ہے، اسی طرح تسمیہ کی شان میں، ابتدا کی شان میں بھی حدیث ہے، لہذا دونوں حدیثوں کے لہذا دونوں حدیثوں کے مضمون کے ساتھ عمل ممکن نہیں ہے۔ پر وہ ساتھ کی ہویا دونوں حدیثوں کے مضمون پر عمل ممکن نہیں ہے۔ ضروری نہیں بے منی ساتھ، بے منی ساتھ۔ دلیل سنیں کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ شے کو ذکر کرنا امر کے شروع میں۔ کیا کہ دلیل یہ ہے کہ ابتدا شے کا ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ابتدا شے کا ذکر کرنا ہے شے کے شروع میں، امر کے اول میں۔ کسی بھی امر کے اول میں جو سب سے پہلے شے ہے وہ تانوں کو نہیں نظر آ رہا، انگلاں پہ پھیر دے سارے کو یہی نسخہ ہے کہ ابتدا ہوتی ہے شے کا ذکر کرنا فی اول الامر، بالکل شروع میں۔ سنیں، لہٰذا اگر کتاب کا اول اعتبار کریں تسمیہ سے کہ پہلے بسم اللہ لے آئیں، تو اب ابتدا بالتحمید نہیں ہو سکتی، اور اگر ابتدا بالتحمید کر دیں تو ابتدا بالتسمیہ نہیں ہو سکتی۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ کتاب کے شروع میں تسمیہ لائیں، اگر کتاب کے شروع میں تسمیہ لائیں تو اب ابتدا بالتحمید نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابتدا جزئی حقیقی ہے۔ اور اگر کتاب کے شروع میں تحمید، ابتدا بالتحمید، اگر کتاب کی ابتدا کتاب کی ابتدا تحمید کے ساتھ کرے تو اب ابتدا بالتسمیہ یہ نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ بسم اللہ۔ جواب یہ ہے کہ سوال کا منشا یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں جو ابتدا ہو، لم یبدا، دونوں حدیثوں میں جو ابتدا ہے اس ابتدا سے مراد لیں حقیقی ابتدا۔ پھر یہ سوال ہے، پھر کہ ابتدا حقیقی تو صرف ایک سے ہوگی، دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ سمجھی گل؟ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اس سوال کا جو منشا ہے، یہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ ابتدا سے مراد لیں دونوں حدیثوں میں، تو پھر تو ایک پر عمل ہوگا اور ایک پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں حدیثوں میں ابتدا جو ہے
وہ ابتدا عرفی لے لیں، وہ ابتدا عرفی لے لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے. یعنی وہ تقریر ابھی پڑھی ہے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں. اگر دونوں حدیثوں میں تسمیہ اور تحمید کی حدیثوں میں ابتدا سے مراد لیں عرفی، تو ابتدا عرفی وہ ہوتی ہے کہ تصنیف میں شروع ہونے سے پہلے جو ہو، تصنیف میں شروع ہونے سے پہلے جو یعنی مسائل شروع کرنے سے پہلے جو بھی ہو اس کو عرف میں ابتدا کہتے ہیں. تو چونکہ بسم اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں مسائل سے پہلے ہیں، لہٰذا دونوں سے ابتدا ہو گئی. ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں لیکن اگر ابتدا سے مراد ابتدا عرفی لیں تو پھر دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے. کیونکہ ابتدا عرفی ہوتی ہے مقصود میں شروع ہونے سے پہلے تک، مقصود میں شروع ہونے سے پہلے مقصود سے مراد مسائل، تو چونکہ مسائل سے تو دونوں پہلے ہیں لہذا دونوں پر عمل ہو گئے. یا دونوں حدیثوں میں جو ابتدا ہے اس سے مراد لیتے ہیں ابتدا اضافی. کیا ابتدا اضافی، کیا کہ جی یا دونوں حدیثوں سے مراد ابتدا اضافی لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ابتدا اضافی مراد لیتے ابتدا اضافی وہ ہوتی ہے جو بعض سے پہلے ہو، جو ہیں بعض سے پہلے ہو. اگرچہ بعض کے بعد ہو. تو اب بسم اللہ بھی بعض سے پہلے یعنی کتاب سے پہلے، الحمدللہ بھی بعض سے پہلے. تو لہٰذا اگر ابتدا جو حدیثوں میں ہے لم یبدا اس سے مراد لیں کون سی ابتدا، ابتدا اضافی تو تب بھی دونوں حدیثوں پر ہو سکتا ہے. اچھا جی، یا یہ ہے کہ بسم اللہ کی شان میں جو حدیث ہے اس سے مراد لیں ابتدا عرفی. کیا؟ ابتدا عرفی اور حمد کی حدیث میں جو ابتدا اس سے مراد لیں کیا؟ ابتدا اضافی. تب بھی ٹھیک ہے. یا اس کو الٹا دیں کہ تسمیہ میں جو ہم ابتدا اس سے مراد لیں کون سی، ابتدا اضافی، اور جو حمد میں اس سے مراد لیں ابتدا عرفی. تب بھی ٹھیک ہے جی. آگے سمجھ اے شاباش جی. تو اعتراض تب تھا کہ دونوں جگہ ابتدا سے مراد کیا لیں، مراد ابتدا کی لیں. سوال کی تقریر ایک اور طرح بھی ہے. اب شروع تو کرو نا پھر کہڑی گل چھڑنی ہوں چھڑنے کے بعد. سوال کی تقریر ایک اور طرح بھی ہے کہ حدیث مشہور ایک حدیث ہے جو واقع ہے ابتدا بالتسمیہ کے بارے میں یا واقع ہے کس میں، ابتدا بالتحمید کے بارے میں. یہ جو تعدد ہے یہ تو راوی کا شک ہے کہ بھی حدیث میں ذکر بے بسم اللہ ہے یا بے حمد اللہ ہے. سنیں جی، جیسا کہ علماء حدیث کے نزدیک یہ بات ثابت ہے. تو لہٰذا عمل بے مضمون ہی لا یکون سببا للابتداء بہما معا، کہ یہ تو ایک حدیث ہے لہذا کسی ایک پر عمل کر دیں تو بس ٹھیک ہے جی، دونوں کی تو ضرورت نہیں ہے. کیا کہ جی سوال کی تقریر سوال کی تقریر یوں بھی ہے کہ حدیث کے اندر جو لفظ ہے ابتدا بالتسمیہ کی شان میں واقع ہے یا ابتدا بالتحمید کے، یہ اصل میں راوی کا شک ہے اصل میں راوی کا جس طرح محدثین کہتے ہیں. تو لہذا حدیث ایک ہی ہے، حدیث ایک لہذا تسمیہ سے ابتدا کریں تب بھی ہو گئی، تحمید سے کریں تب بھی ہو گئی، دونوں سے ابتدا تو چونکہ ذکر ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ بھئی راوی کو شک ہے تو یہ دونوں لفظ نہ ہوں، یہ یقین نہیں ہے، لہٰذا احتمال ہے، اس لیے دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے. جب عمل کریں گے تو پھر اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ ابتدا کون سی مراد لیں گے. آگے سمجھی؟ اچھا جی، ایک مسئلہ ختم ہو گیا جی. دوسرا مسئلہ جی، کون سا؟ دوسرا مسئلہ الحمد. کون؟ الحمد. توجہ کرو، مسئلہ دوسرا. حمد کا ایک ہے لغوی معنی،
حمد کا ایک ایک ہے لغوی معنی اور حمد کا ایک ہے اصطلاحی معنی. وہ اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں جی. حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ حمد الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری علی قصد التعظیم. ثنا کرنی زبان کے ساتھ، ثنا کرنی زبان کے ساتھ جمیل اختیاری پر. کس پر؟ جمیل اختیاری پر تعظیم کے ارادے پر. تعظیم کے ارادے پر میں تیری تعریف کروں زبان کے ساتھ اور تعریف اس خوبی پر کروں جو تیرے اختیار میں ہے اور ہو بھی تعظیم کے طریقے پر، مذاق کے طریقے پر نہ ہو. اس کو حمد کہتے ہیں. اس کو حمد کہتے ہیں. ہاں جی، حمد کی لغوی تعریف. تعریف یہ ہے بات کے ساتھ او ہوا تو مرجع حمد ہوا نا. الثناء باللسان یہ علی قصد تعظیمی کہ زبان کے ساتھ تعریف کر بھی جمیل اختیاری پر، جمیل اختیاری پر تعظیم کے ارادے پر، تعظیم کے قصد پر. پھر آخنا حمد کیا ہے؟ حمد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ تعریف کر بھی ثنا باللسان، ثنا باللسان جمیل اختیاری پر تعظیم کے قصد پر. تعظیم کے قصد پر. یہ ہوگی تعریف کس کی؟ حمد کی. حمد کی. توجہ کریں. سوال ہے کہ یہ تعریف منتقض ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی صفات پر، اللہ کی صفات پر صفات پر. تو وہ جو اللہ کی صفات ہے نا، اور صفات سبع، وہ اللہ کی صفات اختیاریہ نہیں ہیں. وہ اللہ کی صفات اختیاریہ نہیں ہے. پیچھے ایک بار مسئلہ سمجھایا سی، بڑا سر کھپایا سی کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو نابینا کر دے. سما. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو بہرا کر دے. بصر، سما، گنگا کر دے. ان صفات جو ہے نا، صفات سبع، سما، بصر، علم، کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن اختیاریہ نہیں ہیں. اختیاریہ تو ہم جو اللہ کی حمد کریں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کلام فرماتا ہے جی، تو یہ حمد تو ہے اللہ کی، اللہ کی، کیونکہ یہ ثنا باللسان ہے کہ نہیں، تعظیم کے قصد پر ہے. لیکن جمیل تو ہیں لیکن اختیاری نہیں ہیں. ہاں جی، کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ یہ اس تعریف پر سوال ہے کہ بندہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ کی صفات پر، بندہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ کی صفات پر، جو صفات سبع ہیں، وہ غیر اختیاری ہے. تو حمد ہے حمد ہے اور جمیل پر لیکن جمیل اختیاری نہیں ہے. تو یہ تعریف حمد کی جو ہم اللہ کو سمیع بصیر کہتے ہیں، اس پر سچی نہیں آتی. اوہ حمد ہے نا اللہ دی، اور ثنا باللسان ہی سنے ہی، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات سبع یہ متکلمین کے نزدیک کیا ہے؟ غیر اختیاری. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ جو ان کو صفات اختیاریہ کے مرتبے میں رکھا گیا ہے. ان کو مرتبے میں رکھا گیا ہے. کس میں رکھا گیا ہے؟ گویا کہ یہ صفات اختیاری ہے. گویا کہ ادھر سمجھا جی، وہ اس لیے توجہ کرے جی، یا اس لیے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ ان میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ان صفات میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں. اللہ سمیع بصیر ہونے میں کسی کا بئی معنی گویا یہ صفات اختیاری. ہاں جی، کیا جی؟ اس
کا جواب یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں ان کو صفات اختیاریہ شمار کرنا یہ اس اعتبار سے ہے کہ ان صفات کو اختیاریات کے مقام پر اتارا گیا ہے، ان کے مقام پر رکھا گیا ہے۔ وہ دو وجہ ہیں، یا اس لیے کہ وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صفات میں اللہ کی ذات مستقلہ ہے، اللہ ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ کسی کی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ صفات اختیاریہ میں مستقل ہے اس طرح میں مستقل ہے۔ یا یہ وجہ ہے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو افعال اختیاریہ ہیں، وہ انہی سے صادر ہوتے ہیں۔ جو افعال کیا اختیاریہ ہے وہ انہی سے صادر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے کلام کرتے ہیں۔ تو جو دیکھنا، سننا، کلام کرنا ہے، جو ان صفتوں سے آگے ظاہر ہوتے ہیں، وہ چونکہ اختیاری ہیں، لہٰذا ان کے مبدے بھی اختیاری ہیں، لہٰذا ان کے مبدے بھی اختیار۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں یہ افعال اختیاریہ کے مبادی ہیں، یہ اختیاریہ کے مبادی ہیں۔ کہ اللہ کے جو افعال اختیاری ہیں، اختیار سے دیکھنا، سننا، یہ صفات ان کے مبادی ہیں۔ مبادی ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اختیاری ہے۔ اے شاباش ہے۔ یہ جو حمد کی تعریف میں اختیاری کی قید لگائی ہے، کس کی؟ اختیاری کی بات بتائی۔ کہ وہ حامد جو تعریف کر رہے ہیں نا محمود کی، جس جمیل پر، وہ جمیل محمود کے اختیار میں ہو۔ حامد عابد جو محمود کی تعریف کر رہا ہے، جس جمیل پر، جمیل پر جمیل میں نہیں چنگی وصف، وہ وہ جمیل محمود کے اختیار میں ہو۔ جیسا بھی ثابت کیا ہے۔ اب اس قید سے مدح کو نکالا ہے، حمد کی تعریف سے اس قید سے مدح مدد کو نکالا ہے۔ سمجھیا، کیونکہ ممدوح علیہ جو ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ ممدوح کا فعل اختیاری ہو۔ مدح کرنے والے کو مادے کہتے ہیں، جس کی مدح کی گی وہ ممدوح، جس وصف پر مدح کی گی وہ ممدوح علیہ، وہ جس کلمے کے ساتھ مدح کی گی وہ ممدوح بے۔ اسی طرح حمد کے اندر بھی چار ہوں گے، ایک حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی گئی ہے، اور وہ وصف جس پر حمد کی گئی وہ محمود علیہ، جس سیغے کے ساتھ حمد کی گئی وہ بے۔ تو اس کے ذریعے مدح کو نکالا ہے، کیونکہ مدح جو ہوتی ہے وہ ممدوح، جو ممدوح کے لیے ممدوح علیہ جو ہے اس کا اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا مثلاً یہ جملہ مدحت اللؤلؤ علی صفائہا، میں نے موتیوں کی صفائی پر ان کی مدح کی، میں نے موتیوں کی صفائی پر ان کی مدح کی۔ ان کی مدح کی۔ تو اب موتیوں کا صاف ہونا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے جی، یا کسی کاریگر نے صاف کی ہے یا خلقتاً وہ اس طرح صاف تھے جی، آگے سمجھیں۔ اب اسی لیے کہتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ خاص ہے کس سے؟ مدح سے، کیونکہ حمد میں ہے کہ وہ جمیل اختیاری ہو، مدح میں عام اختیاری ہو یا نہ ہو۔ اچھا جی، سوال، محمود علیہ وہ وصف جس پر تعریف کی گئی ہے، محمود علیہ مثلا توجہ کرنا، ہمارا ایک قول ہے حمدت زیدن علی صباحت خدہ و رشاقت قدہ، کہ حمد کی میں نے، تعریف کی میں نے زید کی اس کے رخسار کے خوبصورت ہونے پر اور اس کے سونے قد پر، اور اس کے سونے قد پر۔ اب رخسار کا خوبصورت ہونا، قد کا سونا ہونا، یہ زید کے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ تو حالانکہ اس کو حمد کہتے ہیں، کوئی بندہ بولے نا حمد تو زیدن، تو یہ حمد ہے، حمد تو جو بول رہا ہے تو یہ جملہ عربی ہے، حمد ہے، لیکن جس شیء علی، جس پر، یعنی جو محمود علیہ کیا، رخسار کا خوبصورت ہونا، نمکین ہونا، جو اس کے قد کا سونا ہونا، یہ فعل اختیاری نہیں ہے۔
تو حالانکہ حمد ہے، حالانکہ حمد ہے فعل اختیاری نہیں۔ اختیاری نہیں. اور سمجھیا کیا کہ جی سوال سوال یہ ہے کہ عربیوں کا قول ہے حمدت زیدن علی صباحت خطہ و رشاقت قدہ، تو اس کے اندر جو محمود علیہ ہے جس پر حمد ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کے رخساروں کا خوبصورت ہونا، ملاحت، نمکینیت، اتر لون نہیں ملیا، تے اس کے قد کا سونا ہونا. اب یہ دونوں چیزیں زید کے اختیار میں نہیں کہ ہیں اختیار میں، کیونکہ خد کی صباحت، قد کی رشاقت یہ افعال طبیعہ سے ہیں، اللہ نے ایسا بنایا، اس کے تو اختیار میں نہیں ہیں جی. اور افعال طبائع جو ہے نا ہمارے سارے وہ غیر اختیاری ہیں. کس دا آواز دا سونا ہونا، یہ غیر اختیاری غیر اختیاری. پیڑا ہونا، غیر یہ سارے سارے اختیار نہیں، یہ طبی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ جائز ہے کہ یہ ترکیب اصلی نہ ہو، صرف سوال کے لیے بنائی گئی ہو، لہٰذا اس کا اعتبار ہی نہیں ہے جی. یہ جملہ صرف تیار کیا گیا ہو سوال بنانے کے لیے، عربی بولتے نہیں ہیں تو جو مصنوعات ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا، ان کا یہ قانون ہے. کیا کہ جی جواب جائز ہے کہ جائز ہے یہ جملہ ناویوں نے تیار کیا ہو سوال کے لیے، تو جو مصنوعات ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا. اصل اعتبار تو یہ ہے نا جو پیچھے عربی بول رہے ہیں ان کی زبان میں استعمال ہیں، وہ پھر بطور دلیل پیش ہوتا ہے جی. اور اگر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، تو کیوں پھر جواب یہ دیں گے کہ یہاں حمد تو بول کر مراد مدح تو ہے، حمد تو بول کر مراد مدح تو ہے. مجازی طور پر. کیا کیا جی تو اگر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ عربی یہ جملہ بولتے ہیں ہیں اس کا تو پھر جواب یہ ہے کہ یہاں حمد تو بول کر مراد مدح مدح تو تو ہے. ہے. تو مدح تو پھر مدح جو ہے وہ تو عام ہوتی ہے، کون ممدوح علیہ اختیار میں ہو یا نہ ہو. تو سوال ہے کہ مجاز کے لیے کوئی کرینہ، تو کہتے ہیں کرینہ ہے نا کہ مدح عام ہے اور حمد خاص ہے، تو خاص بول کر مراد عام لینا جائز ہے، خاص بول کر مراد آپ دینا جائے. عام لینا جائز ہے جی. اور اگر تسلیم کر لیں کہ مراد حمد ہی ہے، مراد حمد ہی ہے، اس کا حقیقی معنی مذکور ہے، تو پھر ہم جواب دیں گے کہ محمود علیہ جو ہے نا اس میں وہ فعل خطا خد صباحت الخد رشاقت القد کا بنانا، کیا قد کا بنانا، ہونا نہیں بلکہ قد کا بنانا، مجازی طور پر اور تساموں کے طریقے پر. کیا مطلب کہ میں نے زید کی حمد کی اس کے رخسار کے خوبصورت بنائے جانے پر، اس کے سونے قد بنائے جانے پر، تو یہ تو حمد اللہ کی ہوگی کہ اس کا منہ کس نے خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ، سونا قد کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. سنیو گل، لہٰذا بیلل حقیقت، کیونکہ یہ بیعتبار دلالت الافعال حسیہ اختیاریہ. اور یہ بھی جواب دیا گیا کہ حمد جو ہے اس ترکیب مذکور میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. کہ بظاہر تو تعریف زید کی ہے، بڑا سونا قد سو ہے، بڑا سونا منہ ہندا جی، لیکن حقیقت میں یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی. اس لیے کہ اس چہرے کی خوبصورتی قد کے حسن کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے جی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا پھر یہ تعریف حمد اللہ کی ہوئی، نہ کہ زید کی ہوئی، نہ کہ زید کی ہوئی. اس تو اگے انشاءاللہ کل